باب ترک الوضوء من القبلہ. قبلہ ایک عنوان ہے اور اس کا مقصد ہے مس مرآ. تو یہ مسئلہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ مختلف ہی مسئلہ ہے ائمہ کے درمیان. حضرات شوافی ہر حال میں مس مرآ کو ناقص قرار دیتے ہیں، صغیرہ و کبیرہ و محارم میں سے و غیر محارم میں سے. لیکن حضرات حنفیہ کے نزدیک مس مرآ مباشرت فاحشہ کی صورت میں تو ناقض وضو ہے، اس کے علاوہ مس مرآ کے ناقض وضو ہونے کی کوئی شکل نہیں. دیگر ائمہ کا مستدل نص قرآنی ہے، آیت قرآنی او لامستم النساء. وہ کہتے ہیں کہ لامس لمس کے معنی میں ہے، یعنی مس کے معنی میں، تو اس وجہ سے فإن لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا. تو یہ ہے ان کا مستدل. حضرات حنفیہ کی مستدلات بہت سارے حدیث ہے، یہاں بھی ہے، یہ حدیث بھی ہے کہ نبی یہ جو فرمایا کہ قبل بعض النساء ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ، بالکل صریح حدیث ہے. اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ثم یخرج ولا یحدث وضوءا. اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ جو صلاۃ اللیل کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے تھے، اور عائشہ صدیقہ فرماتی کنت معترضۃ بین یدی، اور جب سجدہ کرنے کا ارادہ ہوتا تو کہیں ہے غمزنی برجلی اور کہیں ہے مسنی فقبضت رجلیہ. تو یہ یعنی حالت صلاۃ میں آپ نے لمس فرمایا، اور پھر بھی نہ اس سے نماز گئی نہ اس سے وضو کیا، اور صحیح حدیث ہے. تو اس لیے ان حدیث کی بنیاد پر حضرات حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ مس مرآ بالکل ناقض نہیں، نہ ناقض وضو ہے نہ مفسد صلاۃ ہے. جہاں تک آیت قرآنی کا تعلق ہے تو لامستم النساء، میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں اگرچہ لمستم کی بھی قرأت ہے، لیکن لامستم کی جو قرأت ہے یہ باب مفعلہ کا صیغہ ہے اور جو مشارکت پر دلالت کرتا ہے، اور اس سے مراد وہ لمس نہیں بلکہ مباشرت ہے، مجامعات ہے. اور وجہ یہ کہ اس آیت میں وضو تیمم کا ذکر ہے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ تیمم یہ خلیفہ عن الوضو بھی ہے اور نائب عن الغسل بھی ہے. اب اگر لامستم کو لامستم کے معنی میں لے لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہاں نواقض وضو کا تو ذکر آئے گا لیکن موجبات غسل کا ذکر نہیں آئے گا. تو اس لیے یعنی تیمم کا نائب عن الغسل ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا. حالانکہ بتلانا یہ ہے کہ تیمم جس طرح نائب عن الوضو ہے اسی طرح نائب عن الغسل بھی ہے. اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر جو کی ہے وہ مجامعات سے کی ہے، اور دلیل بھی دی کہ پھر طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، واجہ کو مجرد کا صیغہ ہے اور وہاں مجامعات کے معنی میں ہے، تو یہاں پر بھی مجامعات کے معنی میں ہے. لہذا اس آیت قرآنیہ سے استدلال دائرہ کے تام نہیں ہے بلکہ اس میں احتمالات اور بھی ہے، اور احادیث صریح موجود ہے. تو اس لیے ان احادیث کے روشنی میں حضرات حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ مس مرآ بشہوۃ ہو یا بدون شہوۃ ہو، بحائل ہو یا بدون حائل ہو، وہ ناقض وضو نہیں ہے. تو یہ مسئلہ آپ نے وہاں بھی پڑھا ہے اور یہ بھی آ گیا. حدثنا قتيبة وهناد وابو كريب واحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وابو عمار قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال قلت من هي إلا أنت فضحكت. یا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں عروہ کا ذکر ہے. تو امام ابو داؤد نے بھی فرمایا تھا کہ عروہ سے کون سے عروہ مراد ہے؟ عروہ مزنی، اور عروہ مزنی مجہول ہے، لہذا جب مجہول راوی کا واسطہ آ جاتا ہے تو حدیث قابل اعتبار نہیں رہتی. لیکن حضرات حنفیہ کا دعویٰ یہ ہے کہ عروہ مزنی نہیں ہے بلکہ عروہ ابن زبیر ہے جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہے. اور اس کے مختلف قرائن ہیں کہ ابن ماجہ کے حدیث میں عروہ ابن الزبیر کی تصریح ہے اسی حدیث میں، اور جب عروہ مطلق بولا جاتا ہے
تو اس سے مراد وہ مشہور عروہ ہوتے ہیں، اور عروہ المزنی نہیں ہے بلکہ عروہ ابن زبیر ہے۔ پھر من ہی الا انت، یہ الفاظ من ہی الا انت کے یہ جو الفاظ ہے عروہ کی طرف سے، تو ایک اجنبی آدمی ام المومنین سے اس طرح کا تخاطب نہیں کر سکتا بے تکلفانہ، یہ گھر کا ایک فرق کر سکتا ہے۔ یہ الفاظ بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں عروہ مزنی نہیں ہے بلکہ عروہ ابن زبیر ہے، تو اس لیے یہاں جہالت وحالت کا کوئی تصور نہیں ہے، حدیث صحیح ہے، قابل استنباط ہے۔ قال ابو عیسیٰ وقد روی هذا نحو هذا عن غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، وقول سفیان الثوری واہل الکوفہ قالوا لیس فی القبلة وضوء۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عنوان قبلہ ہے لیکن مراد ہے مس مرأہ۔ وقال مالك بن انس والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق في القبلة وضوء، وقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین۔ دوسرا مسلک یہ ہے کہ مس مرأہ ناقض وضو ہے، اور اس کے قائل یہ حضرات ہیں۔ وانما ترک اصحابنا حدیث عائشہ، یہاں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے اس پر چونکہ کلام ہے، اس لیے ہمارے اصحاب نے اس حدیث کو نہیں لیا۔ ایک کلام تو یہی ہے کہ عروہ سے مراد عروہ مزنی اور وہ مجہول ہے، جس کا امام ترمذی نے ذکر نہیں کیا۔ دوسرا کلام یہ ہے کہ یہاں دیکھو حبیب ابن ابی ثابت عروہ سے حدیث نقل کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں حبیب ابن ابی ثابت کا سماع عروہ سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کے اندر انقطاع ہے، تو اس انقطاع کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں ہے۔ اول تو یہ جو اعتراضات ہیں یہ اتنے عمیق اور دقیق نہیں ہے بلکہ ہر ایک کا جواب ہے، لیکن دوسری بات یہ کہ اس حدیث کو اگر بالائے طاق رکھا جائے تو بخاری کی جو حدیث ہے مسنی برجلی اور غمزنی برجلی اور حضرت ام سلمہ کی جو حدیث ہے، تو حضرات حنفیہ کی جو مستدل حدیث ہے جس سے مس مرأہ کا غیر ناقض ہونا ثابت ہوتا ہے، وہ تنہا یہ نہیں ہے بلکہ اور بھی مستدلات ہے، اس وجہ سے حضرات حنفیہ کا مسلک زیادہ قوی ہے، اور اس حدیث کو اگر زیادہ یعنی مستدل نہ مانا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اور مستدلات ہیں۔ فرمایا انما ترک اصحابنا حدیث عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا لانه لا يصح عندهم لحال الاسناد، کہتے ہیں اس سند میں اس حدیث میں سندن عیب ہے، اور عیب وہی ہے جو میں نے ذکر کیا کہ حبیب کا عروہ سے سماع ثابت نہیں ہے، اور وہ جو دوسرا اشکال ہے کہ عروہ مزنی ہے اور وہ مجہول ہے، اس کا یہاں امام ترمذی نے ذکر نہیں کیا۔ لا يصح عندهم لحال الاسناد قال وسمعت ابا بکر العطار البصری يذكر عن علي بن المديني قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث، سعید القطان نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، وقال اور فرمایا کہ شبہ لا شیء، یہ کچھ نہیں ہے، یعنی قابل استدلال نہیں ہے۔ قال وسمعت محمد بن اسماعیل، اور امام بخاری نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، ضعف هذا الحدیث، وقال اور ضعف کی وجہ بتائی کہ حبیب ابن ابی ثابت لم يسمع من عروہ، کہ اس طریق اس سند میں حبیب ابن ثابت یہ روایت کر رہے ہیں عروہ سے، حالانکہ عروہ سے ان کو سماع حاصل نہیں ہے، لہذا اس میں کوئی راوی بیچ میں ساقط ہے، تو انقطاع کی وجہ سے حدیث قابل اعتماد رہی ہے۔ وقد روی عن ابراہیم، اور کہتے ہیں یہ حدیث ایک اور طریق سے بھی مروی ہے، روی عن ابراہیم التیمی عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلها ولم يتوضا وهذا لا يصح، کہتے ہیں حدیث اسی نہیں ہے، ولا نعرف لابراہیم التیمی سماعا من عائشہ، اس لیے کہ ابراہیم تیمی کو حضرت عائشہ سے سماع حاصل نہیں ہے، تو یہاں بھی انقطاع ہے، تو انقطاع کی وجہ سے حدیث بھی قابل استدلال ہے۔ اگرچہ آپ نے وہاں پڑھا ہے کہ ایک اور طریق میں ابراہیم التیمی عن ابی کی روایت بھی ہے، اور ایسی صورت میں انقطاع کا جو ہے یعنی تعن ہے وہ باقی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ دونوں طریق اس کے مخدوش ہے اور قابل استدلال نہیں ہے، تو حضرات حنفیہ کا مسلک تنہا اس حدیث پر اس کا دار و مدار نہیں، بلکہ بخاری اور مسلم کے اور احادیث ہے جن کو مدار بنایا جا سکتا ہے، اور یہ حدیث اس کے لیے تائید کا درجہ رکھتی ہے، ان دیگر احادیث کے لیے تائید کا درجہ رکھتی ہے، اور ان دیگر ائمہ کے پاس سوائے نص قرآنی کی جو مؤول ہے، محتمل ہے،
صریح نہیں ہے اس بات میں کہ وہ یعنی موجبات وضو میں سے مس مرا، محتمل ہے اور اس میں اور بھی احتمالات ہے، تو ان کے پاس کوئی حدیث کی کوئی دلیل نہیں ہے، نص قرآنی ہے اور وہ محتمل ہے، تو اس لیے حضرات حنفیہ کا جو مسلک ہے وہ زیادہ قوی اور زیادہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ وَلَيْسَ يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ باب الوضوء من القيء والرعاف۔ یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بلکہ پہلے حضرات حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ جسم کے جس حصے سے بھی کوئی نجس خارج ہو جائے وہ ناقض وضو ہے، خارج کا نجس ہونا ضروری ہے، لہذا تھوک سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلغم سے وضو نہیں ٹوٹے گا، آنکھوں سے اگر پانی نکلتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، خارج کیا ہونا چاہیے؟ نجس، جسم کے جس حصے سے بھی ہو، یعنی سبیل معتاد سے ہو یا سبیل غیر معتاد سے ہو، کسی زخم وغیرہ کی وجہ سے ہو، وہ ہر حال میں ناقض ہے، لہذا قے ناقض ہے، رعاف ناقض ہے، دم استحاضہ ناقض ہے، یہ ساری چیزیں ناقض ہیں۔ جسم کے جس حصے سے خون نکلے وہ ناقض ہے، خون نکلے یا پیپ نکلے، شدید ہو یا دم ہو یا قیح ہو، قیح یا قے ہو، جو بھی چیز نکلے خارج یعنی خارج نجس جسم کے جس حصے سے بھی نکلے وہ منافی طہارت ہے، وہ ناقض وضو ہے۔ یہ حضرات حنفیہ کا مسلک ہے اور امام احمد کا بھی قول اس طرح کا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر خارج من احد السبیلین نجس تو وہ تو ناقض ہے، لیکن اگر من غیر السبیلین ہے تو وہ ناقض نہیں، تو ان کے یہاں قے ناقض نہیں ہے، ان کے یہاں دم ناقض نہیں ہے، ان کے یہاں صدید ناقض نہیں ہے، اگر من غیر السبیلین ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسئلہ یہ ہے، لیکن مزید تنگی کے ساتھ وہ کہتے ہیں خارج کا معتاد ہونا ضروری ہے، خارج نجس ہو اور خارج معتاد ہو اور مخرج بھی معتاد ہو، لہذا احد السبیلین سے بول و براز کا خروج یہ تو ناقض وضو ہے، لیکن اگر من ما عدا السبیلین کوئی نجس چیز نکلتی ہے تو جیسے شوافیہ کیا ناقض نہیں ہے، حضرات مالکیہ کیا بھی ناقض نہیں ہے، اگر احد السبیلین سے ایسی چیز نکلتی ہے کہ وہ معتاد نہیں، غیر معتاد ہے، عام طور پر یعنی اس کے خروج کی عادت نہیں ہے، مثلا کسی نے کچھ پتھر کھا لیا تھا اور وہ نکل گیا، کوئی کنکری نکل گئی، کیڑا نکل گیا، تو یہ خارج غیر معتاد ہے، ان کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، تو مخرج کا معتاد ہونا بھی ضروری ہے اور خارج کا بھی معتاد ہونا ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں، شوافیہ کے مسلک پر مخرج کا تو معتاد ہونا ضروری ہے لیکن خارج کا معتاد ہونا ضروری نہیں، لہذا احد السبیلین سے جو بھی نکلے وضو نہیں رہے گا، اور احناف کے نزدیک خارج کا نجس ہونا من ای موضع کان وہ ناقض وضو ہوگا، اس کے لیے احد السبیلین کا ہونا ضروری نہیں۔ یہ ہے مسئلہ۔ حضرات حنفیہ کے مختلف دلائل ہے، یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ ذکر کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ دلائل ہے، مثلا دارقطنی کی ایک حدیث ہے، صاحب ہدایہ نے بھی اس کو ذکر کیا کہ الوضوء من کل دم سائل، الوضوء من کل دم سائل، جسم کے جس حصے سے بھی خون ٹپکے گا وہ وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے دم استحاضہ کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا أَقْبَلَتْ فَدَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَتَوَضِّئِي وَصَلِّي إِنَّ ذَلِكَ دَمُ عِرْقٍ،
یعنی ایک مستحاضہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک کہ ایام حیض جاری ہے اس وقت تک تو تم اپنے آپ کو فارغ سمجھو، نماز کی مکلف نہ ہو، لیکن جب ایام حیض گزر جائے اور استحاضہ شروع ہو جائے تو پھر فتوضئی وصلی، ہر وقت کی نماز کے لیے وضو کرو اور نماز پڑھو. اور فرمایا فإنه دم عرق، یہ وجہ نہیں بتائی کہ چونکہ خارج من احد السبیلین ہے، بلکہ وجہ یہ بتائی کہ یہ ایک رگ کا خون ہے، لہٰذا جب نکلا ہے تو دم خارج ہونے کی وجہ سے، خارج نجس کی وجہ سے تمہیں وضو کرنا پڑے گا. یہ بھی ہے. اسی طرح سے ابن ماجہ کی مشہور حدیث ہے کہ من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مزی فلینصرف ولیتوضأ ولیبنی علی صلاتی، کہ اس میں دیکھو رعاف کا بھی ذکر ہے کہ اگر کسی کے نکسیر پھوٹ جائے یا قے آ جائے یا مزی وغیرہ کا خروج ہو جائے تو اس کو نماز اس کو ہٹ جانا چاہیے اور اپنا وضو کی تجدید کرنی چاہیے. یہ سب دلائل حضرات حنفیہ کے، جس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ خارج اگر نجس ہے من ای موضع من الجسم کان تو وہ ناقض وضو ہوگا، جبکہ وہ حضرات صرف ما خرج من السبیلین. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تو اور زیادہ تنگی ہے کہ خارج بھی معتاد ہو اور مخرج بھی معتاد ہو. حضرات شوافی کے نزدیک مخرج کا معتاد ہونا کافی ہے، خارج کا معتاد ہونا کافی نہیں ہے. وہ کچھ چیز بھی نکلے وہ بہرحال وضو نہیں رہے گا. ان حضرات کا استدلال اس مشہور واقعے سے ہیں جس کا یہاں بھی ذکر ہے کہ ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حضرات کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ پہرا دیں گے، رات کے وقت پہرا دیں گے. تو دو حضرات تھے، ایک حضرت عباد ابن بشر تھے جو انصاری صحابی تھے، اور ایک حضرت عمار ابن یاسر تھے جو مہاجرین میں سے تھے. ہوا ہے کہ اس جہاد میں ایک مشرک کی بیوی قتل ہو گئی تھی، تو اس نے عزم کر لیا تھا کہ میں بھی خون بہاؤں گا ان لوگوں کا. چنانچہ وہ تعاقب میں رہا کہ کسی طرح سے مجھے موقع ملے اور میں کارروائی کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو حضرات کی ڈیوٹی لگائی تھی پہرا دینے کی ایک ٹیلے پہ. تو یہ دو حضرات اپنی جگہ پہ پہنچ گئے تھے پہرا دینے کی جگہ پر، لیکن پھر آدمی ان کا مشورہ ہوا کہ دو جاگتے ہوئے کیا کریں گے، ایک سو جائے آرام کرے دوسرا نماز پڑھے. چنانچہ حضرت عباد ابن بشر نے نماز پڑھنی شروع کی اور حضرت عمار ابن یاسر سو گئے. وہ جو مشرک تھا وہ طاق میں تھا، تعاقب میں تھا. اس نے آگے دیکھا کہ یہ پہرہ دار ہے اس لشکر کے، چنانچہ اس نے تیر چلایا. وہ تیر حضرت عباد ابن بشر کو لگا، دوسرا تیسرا 3 تیر لگے مسلسل اور جسم سے خون نکلنے لگا، لیکن انہوں نے اپنی نماز نہیں چھوڑی. پھر نماز پوری کر کے حضرت عمار ابن یاسر نے اٹھ کے دیکھا کہ سارا خون ہے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اصل میں نے ایک سورت کی تلاوت شروع کی تھی اور اس میں اتنا انہماک تھا کہ مجھے چھوڑتے ہوئے اچھا نہیں لگا، سورہ کہف کی تلاوت شروع کی تھی. یہ جو حدیث ہے کہ وہ خون بہ رہا تھا اور پھر بھی وہ اپنی نماز جاری رکھے ہوئے تھے، اس کو مستدل بنایا ان حضرات نے کہ دیکھو خارجی نجس تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی نماز نہیں چھوڑی اور نماز پوری کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ خروج دم ناقض وضو نہیں ہے. یہ ان کا استدلال ہے. لیکن حضرات حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے، اول تو ایک اور نسبت سے اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث آپ کی مستدل نہیں بن سکتی، اس لیے کہ بہرحال یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ خروج دم ناقض وضو ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ تو متفق علیہ بات ہے نا کہ دم نجس ہے اور نماز کے لیے طہارت ثوب طہارت بدن ضروری ہے. جب تیر مارا تو جسم سارا خون سے بھر گیا، کپڑے خونم خون ہو گئے، تو وہ جو شرط صلاۃ ہے طہارت جسم اور طہارت ثوب وہ شرط فوت ہو گئی. تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تیر مارنے کے بعد وہ فوارے کی طرح خون نکلا اور جسم کو لگا نہیں، جسم متاثر نہیں ہوئی، تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. یقیناً جسم بھی آلودہ ہو گیا، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو جس طرح
یہ بات ہے. اسی طریقے سے وہ قصہ یہ تھا کہ اول تو ان کو احساس ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ ایک سورت کی تلاوت میں منافق تھے. یا اگر احساس ہوا بھی ہوگا تو اس سورت میں انہماک کی وجہ سے انہیں اپنی نماز چھوڑنا گوارا نہیں ہوا. اور پھر دوسری بات یہ کہ اس عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تقریر ثابت نہیں ہے. ایک صحابی کا اپنا ایک عمل ہے، ایک جذبے پر مبنی، ایک انہماک پر مبنی، ایک عاشقانہ جذبے پر مبنی عمل ہے. لہذا اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا اس بات کے لیے کہ خروج دم ناقض نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں صریح حدیث ہے الوضوء من کل دم سائل، اور وہ استحاضہ والی روایت، اور اس طرح سے من اصابہ قیون او رعاف او قلس، یہ روایت جو بالکل صریح ہے. تو اس لیے ان صریح روایت کے بنا پر حضرات حنفیہ کا مسلک یہی ہے کہ جو بھی چیز جسم سے خارج ہو، یا ان چیز سے کیا مراد ہے؟ نجس چیز، وہ دم ہو، وہ صدید ہو، وہ قیح ہو، وہ قیح ہو، وہ ناقض وضو ہے. تو یہ باب اسی مقصد کے لیے، باب الوضوء من القیء والرعاف. ابھی قال حدثنا ابو عبیدہ بن ابی السفر واسحاق بن منصور قال ابو عبیدہ حدثنا وقال اسحاق اخبرنا. یعنی یہاں امام ترمذی کے دو استاد ہیں، ابو عبیدہ اور اسحاق. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے استاد کا ذکر کیا تو ابو عبیدہ نے حدثنا کی تعبیر اختیار کی اور اسحاق نے اخبارنا. استاد کون ہیں دونوں کے؟ عبد الصمد. تو عبد الصمد سے اخذ حدیث میں ایک نے اخبارنا کہا اور ایک نے حدثنا. یہ محدثین کا احتیاط ہے کہ جس انداز میں حدیث ان کو پہنچتی ہے استاد کی زبان سے، جن الفاظ اور کلمات کے ساتھ، اس کا اہتمام ضرور کرتے ہیں. قال اسحاق اخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني ابي عن حسين المعلم عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن عيش بن الوليد المخزومي عن ابيه عن معدان بن ابي طلحة عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، کہ آپ کو قے آئی اور آپ نے وضو فرمایا. فلقیت ثوبان فی مسجد دمشق. یہ حدیث مجھ تک پہنچی تھی، کہتے ہیں حضرت ثوبان سے میں ملا شام دمشق کے مسجد میں. فذکرتہ ذلک لہ، اور یہ میں نے واقعہ ان کے سامنے ذکر کیا. فقال صدقہ، فرمایا کہ آپ تک صحیح بات پہنچی ہے. انا سببت لہ وضوءہ، کہ اس موقع میں بھی موجود تھا اور پانی لا کر میں نے پیش کیا تھا. تو دیکھو یہ حدیث کس کی مستدل ہے؟ حضرات حنفیہ کے مستدل ہے کہ قاء فتوضأ، کہ جس طرح دم خروج صدید ناقض وضو ہے، اسی طرح قیب ناقض وضو ہے. وقال اسحاق بن منصور معدان بن ابی طلحہ، کہتے اسحاق ابن منصور کی نے جو سند بیان کی وہ معدان ابن ابی طلحہ نہیں بلکہ معدان ابن طلحہ. اس سے پہلے جو سند ہے نا اس میں کیا ہے؟ معدان ابن ابی طلحہ. لیکن کہتے ہیں اسحاق نے جو سند بیان کی تو انہوں نے اس راوی کا نام معدان ابن ابی طلحہ نہیں ذکر کیا بلکہ معدان ابن طلحہ ذکر کیا. قال ابو عیسیٰ وابن ابی طلحہ اصح، کہتے ہیں کہ وہ جو پہلی روایت ہے نا معدان ابن ابی طلحہ یہ صحیح ہے، اور معدان ابن طلحہ کسی وہاں پر مبنی ہے. صحیح تلفظ وہی ہے، صحیح نام وہی ہے. قال ابو عیسیٰ وقد رأى غير واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم من التابعین الوضوء من القیء والرعاف. کہتے ہیں کہ ایک بڑی جماعت کا، حضرات صحابہ اور تابعین میں سے ایک بڑی جماعت کا مسلک یہ ہے کہ قیء ہو یا رعاف ہو، یعنی خون نکلے یا قیء آئے، وہ ناقض وضو ہے، نواقض وضو میں سے. وقول سفیان الثوری وابن المبارک واحمد واسحاق. وقال بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم بعض فقہا کا مسلک ہے کہ لیس فی القیء والرعاف وضو، کہ یہ موجبات وضو میں سے نہیں ہے، یعنی ناک سے خون نکلے یا قیء آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، وضو برقرار رہتا ہے. وہ قول مالک و شافعی، ان حضرات کا مسلک یہی ہے، اس لیے کہ وہ ناقض ہونے کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں کہ وہ مخرج من السبیلین ہو.
اگر ما خرج من السبیلین نہیں ہے تو ناقص نہیں. وقد جوز حسین المعلم هذا الحدیث، کہتے ہیں حسین المعلم نے اس حدیث کو عمدہ قرار دیا. وہ حدیث حسین اصح حسین فی هذا الباب، اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے. وروى معمر هذا الحدیث عن یحیی بن ابی کثیر فاخطأ فیہ، کہتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک اور طریق ہے، معمر نے اس کو روایت کیا ہے لیکن اس میں ان سے غلطی ہوئی ہے، سند کے بیان میں غلطی ہوئی ہے. وہ اس طرح سے قال عن یعیش ابن الولید، حالانکہ اصل جو نام ہے وہ کیا ہے؟ یعیش نہیں ہے بلکہ کیا وہ عن یعیش ابن الولید المخزومی عن ابیہ ہے. یہ بالکل صفحے کے شروع میں عن یعیش ابن الولید المخزومی، کہتے ہیں ان سے غلطی ہوئی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ عن یعیش ابن الولید عن خالد ابن معدان، ہاں عن خالد ابن معدان، حالانکہ وہاں کیا ہے؟ عن ابی ہے، اس کے بعد عن معدان ابن ابی طلحہ ہے. خالد ابن معدان نہیں ہے بلکہ معدان ابن ابی طلحہ. تو بیان سند میں ان سے غلطی ہوئی. عن ابی الدرداء ولم یذکر فیہ الاوزاعی. دوسری بات یہ کہ اس سند کے اندر اوزاعی کا بھی ذکر ہے، امام اوزاعی بھی اس سند کا حصہ ہے، لیکن اس میں یہ جو دوسرا طریقہ ہے امام اوزاعی کو انہوں نے حذف کر دیا. وقال عن خالد ابن معدان، اور اسی طرح سے خالد ابن معدان کے نام کو بھی بگاڑ دیا، حالانکہ وہ انما ہوا معدان ابن ابی طلحہ، اصل نام یہ ہے. تو یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ سند کے بیان میں اور جو روات کے نام ہیں ان میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں دوسری طریق میں غلطی ہے، لیکن جو متن کا طریق ہے وہ صحیح ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں. باب الوضوء بالنبیذ. نبیذ کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ نبیذ کا اطلاق تین طرح کے مشروبات پر ہوتا ہے. ایک نبیذ وہ ہے کہ آپ نے کھجور یا کشمش یا انگور پانی میں ڈالا اور تھوڑی دیر کے بعد نکال لیا. اور وہ پانی کیسا ہے؟ غیر مطبوخ ہے، غیر حلو ہے، غیر مسکر ہے، صرف رقیق ہے. یعنی پانی ہے لیکن اس میں اس پھل کا کوئی اثر نہیں آیا. اس کو مجازن نبیذ کہتے ہیں، اس لیے کہ نبیذ کے معنی کیا ہے؟ کوئی چیز توڑ کے ڈال دینا، منبوذ. تو یہ جو نبیذ کی ایک قسم ہے یہ مائع مطلق ہے اور اس سے وضو کرنا بالاتفاق جائز ہے، چاہے دوسرا پانی ہو یا نہ ہو، کوئی کسی قسم کی کراہت نہیں ہے. کہ یہ غیر مطبوخ، غیر مسکر ہے اور غیر متغیر اور رقیق. بس وہ پھل ڈالا تھا اس کو نکال دیا. اس سے جواز وضو میں کسی کو کلام نہیں. دوسرا نبیذ کی ایک اور قسم ہے کہ آپ نے نبیذ کوئی کھجور یا انگور یا کوئی چیز پانی کے اندر ڈال دی اور اس کو پکا لیا، مطبوخ، چاہے سکر آئے یا نہ آئے. تو اب جب مطبوخ ہے تو مطبوخ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر مائع مطلق کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ وہ خالص ایک مشروب ہے. جیسے کہ روح افزا کی بوتل میں جو پانی ہے اس کو کوئی پانی نہیں کہتا، کیا کہتے ہیں؟ شربت. تو اسی طرح سے جب اس میں طبخ کے بعد یا مثلا چائے بناتے ہیں آپ، زیادہ تر حصہ تو پانی کا ہوتا ہے نا، تھوڑا سا دودھ ہوتا ہے، یا اگر دودھ بھی نہیں ہے پتی وتی ڈال لی تو اب اس کو مائع مطلق نہیں کہتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی پانی نہیں ہے اور صاحب بڑی سی دیگچی میں کسی نے پانی ابالا اور اس میں چائے کی پتی ڈال دی اور اس کا رنگ بدل گیا، تو اب عرف میں اس کو ماء نہیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس کو چائے کہتے ہیں. تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. تو یہاں پر بھی اگر اس میں حلاوت منتقل ہو گئی طبخ کے نتیجے میں تو مائع مطلق نہیں رہا، لہٰذا اس سے وضو کرنا جائز نہیں. اور اس میں بعض اوقات ایک اور تغیر بھی آ جاتے. یہ تو ہے کہ مطبوخ ہے یعنی حلو ہے، اور مزید اس میں ایک اضافہ ہو جاتا ہے تو مسکر بھی ہو جاتا ہے. مطبوخ ہو حلو یا مسکر ہو حلو، تو چونکہ وہ مائع مطلق نہیں ہے اس لیے اس سے جواز وضو کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مائع مطلق نہیں ہے. ایک قسم ہے کہ
پھل اس کے اندر ڈالا کھجور. اور یہ جو اختلاف ہے صرف نبیذ التمر میں ہے. نبیذ العنب اور نبیذ الزبیب میں کسی کا اختلاف نہیں. یعنی اس سے عدم جواز وضو میں سب کا اتفاق ہے. جو مختلفی مسئلہ ہے کہ امام ابو حنیفہ جواز کے قائل ہے اور دیگر حضرات جواز کے قائل نہیں, وہ صرف نبیذ التمر کی بات ہے کہ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ایک حدیث کو امام ابو حنیفہ نے مدار بنایا. اور چونکہ حدیث وہ جو واقعہ ہے وہ نبیذ التمر سے متعلق ہے, تو اس لیے نبیذ الزبیب یا نبیذ العنب کا حکم اپنی جگہ پر ہے کہ وہ مائع مطلق بالکل نہیں ہے, اس سے وضو جائز نہیں ہے. تو انہیں اس میں کھجور ڈالی اور اس میں حلاوت منتقل ہو گئی, لیکن مطبوخ نہیں ہے, مسکر بھی نہیں ہے, غلیظ بھی نہیں ہے, رقیق ہے, غیر مسکر ہے, غیر مطبوخ ہے, لیکن حلو ہے. حلو, اس میں مٹھاس آ گئی. یہ نبیذ کی قسم مختلف ہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر اور پانی نہ ہو تو اس سے وضو کر سکتے ہیں, لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک جس طرح نبیذ کی وہ آخری قسم ہے اس سے وضو کرنا جائز نہیں, اس سے بھی وضو کرنا جائز نہیں. امام ابو حنیفہ نے اپنا یہ قول اور یہ جواز کا قول کیوں اختیار کیا؟ وہ لیلۃ الجن کے واقعے سے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کے ساتھ گئے تھے اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ کھینچ کے ان کو بٹھا دیا تھا کہ اس سے نہ نکلے. اور پھر فجر کے وقت آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ نصیبین کی جنات آئے تھے میرے پاس, لشکر کے لشکر, اور ان کو میں دین کی بات پہنچانا چاہ رہا تھا. اور پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ ما فی اداوتک, تو وہ فرمانے لگے کہ نبیذ. تو آپ نے فرمایا کہ تمرۃ طیبۃ وماء طہور, اس سے آپ نے وضو فرمایا. چونکہ یہ نص موجود ہے اس لیے اس نص کی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے اس قسم سے جواز وضو کا اعتبار کیا, اس قسم سے. لیکن دیگر ائمہ اس سے بھی جواز وضو کا اعتبار نہیں کرتے. یہ امام ابو حنیفہ کے پہلی رائے تھی, لیکن فقہاء نے اور شراح نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا. جو جمہور کا مسلک ہے وہی مسلک ان کا بھی ہے کہ اس قسم سے بھی وضو کرنا, جس طرح مطبوخ, مسکر, متغیر سے وضو کرنا جائز نہیں, اسی طرح سے رقیق, غیر مطبوخ, غیر مسکر, حلو جو مستثنا تھا اس سے بھی وضو کرنا جائز نہیں. تو اب یہ مسئلہ جو ہے احون ہو گیا. لیکن جس زمانے میں امام ابو حنیفہ اس کے قائل تھے ان کا مستدل وہ واقعہ تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا, اور وہ روایت تھی. اگرچہ اس پر طرح طرح کے اشکالات ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر والے کہتے ہیں کہ لم یکن معہ منا احد, لیکن اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے کہ اصل میں یہ واقعات متعدد پیش آئے 5-6, تو اس لیے کسی واقعے میں آپ تھے, کسی واقعے میں ساتھ نہیں تھے, اور اس واقعے میں ساتھ تھے. تو بہرحال یہ سوال جواب بہت ہے, لیکن اب تو بات سیدھی سادی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس معاملے میں اختلاف نہیں رہا, ان کا قول بھی جمہور کی طرح ہے. اور یہ اختلاف صرف نبیذ کے ایک قسم میں تھی, نبیذ کے ایک قسم میں اختلاف تھا, وہ نبیذ التمر, اور نص کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تمرۃ طیبۃ وماء طہور. جہاں تک نبیذ الزبیب کا تعلق ہے یا نبیذ العسل کا تعلق ہے یا نبیذ العنب کا تعلق ہے, اس میں چونکہ کوئی روایت نہیں ہے, اس لیے اس میں امام ابو حنیفہ بھی جواز کے قائل نہیں تھے, لیکن اب اس میں بھی جواز کے قائل نہیں. بہرحال یہ نبیذ کا مسئلہ یہ ہر حدیث کی کتاب میں آتا ہے, تو یہاں بھی ہے. قال حدثنا حناد قال حدثنا شريك عن ابي فزارة عن ابي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألني النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك فقلت نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور قال فتوضأ منه. قال ابو عيسى وانما روي هذا الحديث عن ابی زید عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو زید رجل مجہول, کہ اس حدیث میں سند میں ابو زید کا واسطہ ہے, وہ مجہول ہے. عند اہل الحدیث لا نعرف له روایہ غیر هذا الحدیث وقد رأى بعض اہل العلم الوضوء بالنبیذ منهم سفیان وغیرہ.
یہ اشکال اس وقت تھا کہ جب تک کہ امام نے رجوع نہیں کیا تھا، لیکن اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے کہ ابو زید کو جو مجہول قرار دیا گیا ہے تو یہ مجہول قرار دینا صحیح نہیں ہے، اگرچہ جہالت کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، لیکن مجہول اس راوی کو کہتے ہیں کہ جس سے روایت کرنے والے صرف ایک ہو اور مزید اس کا تعارف نہ ہو، لیکن اگر روایت کرنے والے دو تو جہالت رفع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں ابو زید سے روایت کرنے والے، یہاں یہ کیا ہے نبی زید، ابو زید سے روایت کرنے والے یہاں کون ہے؟ ابو فزارہ ہے۔ تو شراح حدیث نے لکھا ہے کہ ابو فزارہ کے علاوہ ابو روق بھی ان سے روایت کرنے والے ہیں، لہذا جب ایک راوی سے دو شخص روایت کرنے والے ہوں تو جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس حدیث کے مطابعات بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو حدیث ہے، اس لیے جہالت کا طعن اور جہالت کا عیب یہاں موجود نہیں۔ وقال بعض اہل العلم لا يتوضأ بالنبیذ وقول الشافعی واحمد واسحاق وقال اسحاق ان ابتلی رجل بهذا، کہ اگر کسی کو اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے، اس طرح کی کسی آزمائش میں پڑ جائے کہ اس کے پاس پانی نہیں ہے اور نبیذ ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسا امام اسحاق کا کہنا یہ کہ ان ابتلی رجل بهذا فتوضأ بالنبیذ ويتيمم احب الیہ، کہ اس کو دو کام کرنے چاہیے، وضو بھی کرنا چاہیے لیکن تیمم بھی کرنا چاہیے تاکہ یعنی کوئی تذبذب اور شک باقی نہ رہے۔ قال ابو عیسیٰ وقول من يقول لا يتوضأ بالنبیذ اقرب الى الکتاب واشبہ، لیکن جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کو وضو نہیں کرنا چاہیے، کہتے ہیں ان کا قول کتاب اللہ کے زیادہ مناسب ہے، زیادہ مشابہ ہے، اس لیے کہ کتاب اللہ میں کیا ہے؟ لأن اللہ تعالیٰ قال فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ فإن لم تجدوا ماء، تو نبیذ جو ہے نا، نبیذ ماء نہیں ہے، نبیذ ماء نہیں ہے، لہذا نبیذ کی موجودگی کو وجدانی ماء نہیں کہا جائے گا۔ ماء اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر عرفاً ماء کا اطلاق ہو، لیکن ظاہر ہے کہ شربت پر یا چائے پر تو ماء کا اطلاق نہیں ہوتا نا، تو اس لیے نبیذ کی موجودگی کے باوجود فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً صادق آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ ماء نہیں ہے، اور جب ماء نہیں ہے تو ایسے میں رجوع الی التیمم یقینی بات ہے، اس لیے اس کو تیمم نہیں، اس کو وضو نہیں کرنا چاہیے، تیمم متعین ہے۔ باب المضمضۃ من اللبن، دودھ پی لیا تو دودھ پینے کی وجہ سے منہ میں ایک چکناہٹ آ جاتی ہے تو مستحب یہ ہے کہ کلی کرے، لیکن اگر کلی نہیں بھی کرتا تو یہ کوئی واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ تو دونوں طرح کی روایات ہے کہ کبھی آپ نے کلی فرمائی اور کبھی نہیں فرمائی۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمزمز وقال ان له دسما، کہ دودھ میں ایک چکناہٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے منہ میں اس کا عجیب سا ذائقہ ہوتا ہے، تو نماز پڑھنے کے بعد نماز میں اس کا خیال آ سکتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس چکناہٹ کا ازالہ کیا جائے، اور ازالہ کہیں سے ہوگا؟ کلی کرنے سے، مزمزے سے ہوگا۔ وفی الباب عن سہل بن سعد وام سلمہ قال ابو عیسیٰ حدیث حسن صحیح وقد رأى بعض اہل العلم المضمضة من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب، یعنی ٹھیک ہے مضمضہ کرنا چاہیے لیکن یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ ولم ير بعضهم المضمضة من اللبن، اور بعض حضرات استحباب کے بھی قائل نہیں، کہتے تھوڑی دیر کے بعد وہ ذائقہ خود تحلیل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جی چلیے۔ باب فی کراہیت رد السلام غیر متوضئ، وبه قال حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وانما يكره هذا عندنا اذا كان على الغائط والبول، وقد فصل بعض اهل العلم ذلك، وهذا احسن شيء روي في هذا الباب. وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنظلة
بن الفغواء وجابر والبراء رضي الله عنه. باب ما جاء في سؤل الكلب. وبه قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وفي الباب عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. باب فی کراہیت رد السلام غیر متوضع. عنوان جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا وہ یہ ہے، لیکن حدیث جو ہے نا اس عنوان کی موافقت نہیں کرتی، اس لیے کہ حدیث یہ کہ ان رجلا سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویبول فلم يرد علیہ. وہاں حالت بول میں کسی نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا. تو اور یہ جو ترجمۃ الباب ہے کراہیت رد السلام غیر متوضع، واسطہ در واسطہ تو یہ مفہوم نکلتا ہے لیکن براہ راست نہیں نکلتا. بات دراصل یہ کہ امام ترمذی نے آگے حوالہ دیا کہ اس موضوع میں اور بھی احادیث ہے. مہاجر ابن قنفذ کی حدیث بھی ہے، تو حضرت مہاجر ابن قنفذ کی جو حدیث ہے اس میں یہ مفہوم نکلتا ہے کہ میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، بعد میں آپ نے وضو کیا اور سلام دیا اور فرمایا کہ کرہت ان اذکر اللہ تعالی الا علی طور. تو چونکہ اس حدیث میں یہ مضمون ہے اور اس حدیث کا وفی الباب عن فلان و فلان امام ترمذی نے حوالہ دیا ہے، اس لیے اس حدیث کے پیش نظر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ قائم فرمایا ہے کہ کراہیت رد السلام غیر متوضع، کہ سلام کا بغیر وضو کے جواب دینا مکروہ ہے. یعنی پسندیدہ بات یہ ہے کہ سلام کا جواب اس وقت دے جب پہلے وضو کرے. شروع میں یہ حکم تھا لیکن بعد میں یہ کراہت بھی ختم ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خصوصیت تھی کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، تو آپ نے اپنے لیے تو اس کو پسند نہیں فرمایا، لیکن جو احوال متواردہ ہے ان میں بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان باوضو نہیں ہوتا. بیت الخلاء سے نکلنے کے وقت وہ ایک دعا ہے، اس میں آدمی بیت الخلاء میں جاتے وقت بھی ضروری نہیں کہ انسان متوضع ہو، تو وہ ایک ادعیہ معصورہ ہے، لہذا وہ ہر جگہ باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ مستحب ہے، مستحسن ہے. حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول کہ آپ کو سلام پیش کیا انہوں نے اس حالت میں فلم يرد عليه، آپ نے جواب نہیں دیا، یعنی اس حالت میں جواب نہیں دیا، بعد میں وضو کر کے آپ نے جواب دیا. قال ابو عیسیٰ حدیث حسن صحیح وانما یکرہ ھذا عندنا اذا کان علی الغائط والبول. کہتے ہیں اس طرح سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا عین حالت حدث میں، جب انسان اس حالت میں ہو تو یہ مکروہ ہے. وقد فسر بعض اہل العلم ذالک، اور کہتے ہیں بہت سے یعنی حضرات نے اس حدیث کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ کراہت اس تقدیر پر ہے جب کوئی شخص اس حالت میں مشغول ہو، مبتلا ہو. لیکن اگر ویسی محدث ہے اور حالت بول اور حالت غائط نہیں ہے تو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے. وهذا احسن شيء روي في هذا الباب وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنزلة وعائشة وعلقمة بن الفغواء
وجابر والبراء باب ما جاء فی سور الکلب. استاد جی یہ وضو بن نبیذ والے مسئلے میں ابو زید کی جہالت راوی کے متعدد ہونے کی وجہ سے مرتفع ہوگی اور اس کے ساتھ متابعات بھی پائے جا رہے ہیں، دونوں چیزیں ہیں. تو اب اس کے بعد پھر ہم اس حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ کس حدیث کا؟ یہ لیلۃ الجن والی حدیث کا. کیا یعنی اشکال کیا باقی رہا؟ اشکال یہ کہ ابو زید کی جہالت کی وجہ سے ہم نے اس حدیث کے ضعف ہم نے نہیں، ان حضرات نے، ہم نے تو نہیں. جو حضرات وضو بن نبیذ کے قائل نہیں ہیں، امام ابو حنیفہ تو قائل تھے شروع میں، یہ حدیث ان کی مستدل ہے. انہوں نے اعتراض کیا، اس اعتراض کا ہم نے جواب دے دیا کہ اس حدیث کو مستدل بنایا جا سکتا ہے، لیکن بعد میں امام ابو حنیفہ نے احتیاط کے طور پر اپنے مسلک سے رجوع کیا اور فرمایا کہ چونکہ اس کے اوپر مائع مطلق کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے اس سے وضو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. باب ما جاء فی سور الکلب. سور کلب کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ جہاں تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈالے تو ناپاک ہی نہیں ہوتا. البتہ چونکہ حدیث میں غسل کی تاکید آئی ہے 7 مرات 8 مرات، تو اس لیے یہ غسل ہی جو دھونا ہوگا وہ اس لیے نہیں کہ نجاست کا ازالہ ہے، بلکہ تعبداً حکم تعبدی کی وجہ سے، کہ چونکہ ایک عبادت ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے امر ہے، اس لیے امتثال امر کے طور پر یہ کام کرنا ہوگا، اس لیے نہیں کہ نجاست ہے. لیکن جمہور کا مسلک ہے کہ سور کلب نجس ہے، لہٰذا وہ پانی اور برتن سب نجس ہو جائے گا. اور علامت اس کی ہے کہ ایک اور حدیث میں فرمائے طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ القلب ان یغسل 7 مرات اور 8 مرات. کیا فرمائے؟ طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ، کہ پاکی اس وقت ہے جب کہ غسل کیا جائے. تو یہ طہور یہ علامت اس بات کی کہ طہور کی جو حالت ہے وہ اس وقت حاصل ہوگی جب کہ غسل ہوتی، اس سے پہلے کیا مطلب طہور نہیں ہے، یعنی ولوغ قلب کی وجہ سے اس میں نجاست آ گئی، اس لیے جمہور نجاست کے قائل ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ جو غسل ہے اس کو حکم تعبدی کے طور پر قبول کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ازال نجاست مقصود ہے. اور طہارت یعنی نجاست کے بعد اب ازال نجاست کا کیا طریقہ ہے؟ تو حنابلہ اور شوافی کے نزدیک 7 دفعہ غسل ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 دفعہ غسل کا بھی ہے. جب یعنی قلب کا بول و براز اس کی سور سے زیادہ شنیع ہے، اس کا ازالہ 3 مرات سے ہو سکتا ہے، تو سور کا ازالہ بھی 3 مرات سے ہو سکتا ہے. یہ حدیث 7 مرات کے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، لیکن خود حضرت ابو ہریرہ کا اپنا فتویٰ بھی غسل 3 مرات کا ہے، اور راوی کا اپنا فتویٰ جب مروی کے خلاف، تو اس کا مطلب ہے کہ مروی اپنے ظاہر پر نہیں ہے. تو اس لیے حضرات حنفی کے نزدیک 3 دفعہ کا غسل، اغلظ النجاسات کا ازالہ جب 3 دفعہ کے غسل سے ہو جاتا ہے تو سور قلب کی نجاست کا ازالہ بھی 3 دفعہ کے غسل سے ہو جائے گا. اور یہ جو 7 مرات کا کی حدیث ہے، یا تو یہ منسوخ ہے. اس وجہ سے منسوخ ہے کہ شروع میں امر کلاب میں زیادہ تشدد تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں کتا ملے اس کو ختم کرو، تاکہ لوگوں کے دلوں میں بیزاری پیدا ہو جائے، تنفر پیدا ہو جائے. بعد میں اپنی اجازت دیتی تھی قلب ماشیہ، قلب حراسہ، قلب صحت کے لیے. تو شروع میں چونکہ تشدد تھا، تو اس زمانے کی بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کتا اگر منہ ڈالے تو 7 دفعہ دو، ایک دفعہ مٹی سے مانجو. لہٰذا یہی جو 7 مرات کی حدیث ہے یہ منسوخ ہے. اور یہ کہ اس کو زیادہ سے زیادہ استحباب پر حمل کیا جا سکتا ہے، لیکن ازالہ نجاست کے لیے 3 دفعہ کا غسل کافی ہے، اور اس سلسلے میں بھی حدیث موجود ہے. لہذا حضرات حنفیہ نے 3 مرات کے غسل کو کافی قرار دیا ہے. حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب عن محمد بن سيرين عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یغسل الاناء اذا ولغ فیہ الکلب 7 مرات اولاہن او قال اخراہن بالتراب واذا ولغت فیہ الہر غسل مرہ. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح
وہ قول الشافعی و احمد و اسحاق کے 7 دفعہ غسل ضروری ہے، یہ مطلب ہے۔ وقد روی هذا الحدیث من غیر وجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا ولم يذکر فیہ اذا ولغت فیہ الہر۔ کہتے دوسری حدیث بھی ہے لیکن اس میں ہر کا حکم مذکور نہیں، غسل مرہ۔ وفی الباب عن عبداللہ ابن مغفل، اور اس باب میں اس موضوع سے متعلق اور بھی روایات ہیں۔ سر جی سوال